آپ کا معاشرہ کمیونٹی بدلے، جہاں کہیں بھی ہیں آپ کا ملک جو ہے وہ بدلے، تو روح القدس کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع کے جلالی پرفضل نام میں تمام عزیزوں کو سلام۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر سائمن سہیل سیالکوٹ پاکستان سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آج کا کلام میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے آج کی تلاوت نیا عہد نامہ اور اعمال کی کتاب اور رسولوں کے اعمال میں سے ہم دیکھیں گے، اور اس کا جو ہے دوسرا باب، اور اس کی ہم 35ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ 39ویں آیت تک تلاوت کریں گے، اور اس کے تعلق سے سیکھیں گے کہ خدا کا پاک روح ہمیں کیا سکھاتا ہے آج اس جو ہے پیراگراف سے، جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ تو کلام مقدس میں جو ہے وہ اس طرح مرقوم ہے، اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اور اس کی جو ہے ہم 36 آیت سے جو ہے وہ تلاوت کریں گے، 36 سے، اور یہاں پر لکھا ہے: پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ سو خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ اعمال کی کتاب میں ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو میں ان کی آگاہی کے لیے جو نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تب کا واقعہ ہے جب عید پینتیکوست ہوا، اور عید پینتیکوست کے روز آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانوں کا نزول جو ہے وہ 120 کی جماعت پر ہوا، اور اسی کا اگر ہم پہلا باب پڑھیں، دوسرا باب پڑھیں، تو اس میں ساری ہمیں تفصیل ملتی ہے، اور یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کلام مقدس میں، بڑا زبردست بیان ملتا ہے، آیات مبارکہ بڑی زبردست ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 120 کی جماعت تھی، اس میں یسوع کی ماں مریم، مقدسہ مریم، اس کے بھائی اور رسول جو تھے وہ شامل تھے، اور یہ کل ملا کر 120 جو تھے وہ لوگ تھے، اور یہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ کر کیا رہے تھے؟ یہ کر یہ رہے تھے کہ یسوع مسیح کی بات کو فالو کر رہے تھے، جو یسوع نے انہیں سکھایا تھا، انہیں ایک تجویز یا سجیشن دی تھی، اس کے مطابق یہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور وہ سجیشن کیا تھی؟ جب 40 ڈیز 40 دن یسوع مسیح روئے زمین پر رہا، اور وہ لوگوں سے ملتا رہا، رسولوں سے ملتا رہا، اور 40 دن کے بعد جب آسمان پر یسوع صعود کر گیا، چلا گیا، تو جانے سے پہلے یسوع مسیح نے شاگردوں سے یعنی اپنے ڈسائپل سے یہ کہا تھا کہ تم دعا میں، روزے میں ٹھہرنا، یا یہ کہہ لیں کہ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہنا۔ تو ٹھہرے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا سمجھے کہ رکے رہیں، انتظار کرتے؟ ایسے نہیں، بلکہ دعا کرنا، روزہ رکھنا۔ جیسے یسوع مسیح جب آزمایا گیا تو وہ 40 ڈیز تک روزے میں ٹھہرا، اور اس کے بعد لکھا ہے کلام مقدس میں وہ روح سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ سو یہ جو ٹھہرنے کا مطلب ہے
وہ یہی ہے کہ دعا میں ٹھہرنا، روزے میں ٹھہرنا۔ تو یہی کچھ کر رہے تھے۔ تو 40 دن کے بعد یسوع آسمان پر گیا، اور اس کے ٹھیک 10 دن بعد روح القدس، یعنی 50 ڈیز کے بعد، 50 دن کے بعد جو ہے روح القدس جو ہے وہ انہیں ملا، اور یہ رسول اور جتنی بھی 120 کی جماعت تھی روح القدس سے بھر گئے، لکھا ہوا ہے، اور آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی جو ہے وہ زبانیں انہوں نے دیکھی، اور ان کا نزول ہوا، اور یہ روح القدس سے بھر گئے، اور پھر یہ بولنا شروع ہو گئے غیر زبانیں۔ تو آگے میں آپ کو میرے عزیزو یہ جو ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ڈیپ طریقے سے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ ایکچول یہ جو حوالہ میں نے کہا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اس لیے میں اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب دیکھیں، یسوع نے ان سے کہا تھا کہ جب روح القدس تمہیں ملے گا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر، اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہی پطرس جس کے تعلق سے لکھا گیا، ہم نے یہ کلام پڑھا ہے، یہ یسوع کا 3 دفعہ انکار کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈرتا ہے، اس کے اندر دلیری نہیں۔ تو جب روح القدس اس کے اندر آ گیا، تو یہ جب روح القدس سے بھر گیا تو کتنی امیزنگ جو ہے وہ بات ہوئی کہ وہی ڈرنے والا رسول یا اس کے ساتھ جتنے بھی دوسرے شاگرد تھے وہ دلیر ہو گئے۔ اور لکھا ہے یہاں پر دوسرے باب کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں اپنی بائبل مقدس کھول کر، تو لکھا ہے کہ وہ دلیر ہو کر پھر اٹھا اور اس نے کہا، اے اسرائیلیو سنو۔ تو وہ کلام کرنے لگا، اور یہ پہلا سرمن اس نے دیا۔ اور جب اس نے پہلا سرمن دیا تو 3000 لوگ، 3 دفعہ اس نے انکار کیا تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس نے سرمن دیا، کلام سنایا، یسوع کی ذات کے تعلق سے بتایا، تو 3000 لوگ جو تھے وہ بچ گئے، اور یسوع کو انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ بھائیوں میں شامل ہو گئے، یعنی رسولوں کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، شاگردوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی وہ یہ تھی، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے، بڑی زبردست بات، کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے جب یسوع یروشلم میں آیا تو یسوع کو ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے ویلکم کیا، چادریں بچھائیں، کھجوروں کی ڈالیاں، اور انہی لوگوں سے پھر جو ہے پطرس مخاطب ہوئے کہتا ہے کہ اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا ہے، یعنی اسپیشلی وہ اسرائیل کے لوگوں سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا، یعنی یسوع کو مصلوب کرنے کی جو سازش تھی یا جو پلان تھا اس کے یہ حامی تھے۔ تو یہ وہی گروہ تھا، وہی لوگ تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر زبردست جو ہے کلام پطرس رسول نے روح القدس کی رہنمائی کے انڈر رہتے ہوئے سنایا، اور 3000 لوگ بچ گئے۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور وہ یہاں پر لکھا ہے جب انہوں نے سنا، کیا سنا؟ جو کلام روح القدس پطرس کے ذریعہ سے کر رہا تھا، سنا، تو ان کے دلوں پر کیا ہوئی؟ چوٹ لگی۔ اور پطرس اور باقی رسولوں نے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اب جب انہوں نے کلام سنا ہے، پطرس ان سے مخاطب ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عام لوگ، اور اسی دوسرے باب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جب پطرس کلام کر رہا تھا یوحنا کو دیکھا ساتھ، تو کہا یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہاں ان پڑھ ہیں، لیکن یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع آ جاتا ہے زندگی میں، روح القدس آ جاتا ہے زندگی میں، تو بے شک ہم کم پڑھے لکھے بھی ہوں تو خدا اپنے روح کی طاقت سے، جیسے ابتدائی طور پر میں نے بتایا، ابتدا کی باتوں میں نے بتایا سرمن شروع کرتے ہوئے، کہ روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، اور وہ کچھ جو ہم نہیں کر پاتے، امپاسبل تھنگز جو ہوتی ہیں، ان پر کام کرنے کے لیے خدا کا روح ہمیں اٹھاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ دلیر ہوا، پھر اس نے کلام سنایا،
اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور جب چوٹ لگی اور تو وہ بدلے، ان کے دل کی کنڈیشن بدلی، تو کیا کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں رسولوں سے اور کہتے ہیں اے بھائیو ہم کیا کریں. اور یہاں پہلی دفعہ انہیں بھائیو کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا. اور یہاں پر چلتے چلتے میں تھوڑی سی یہ بھی بات بتا دوں، یہیں سے لوگ جو ہیں انہیں بھائی کہنا شروع ہوئے. اور آج ماڈرن دور میں بھی جو ہے وہ پینٹیکاسٹل لوگوں کو جو باپ بیٹے روح القدس کی تعلیم پر یہ ہے، تو یہ کلام کی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ تنزیہ جو پینٹیکاسٹل فالوورز ہیں ان کو پنجابی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پائی پائی کہتے ہیں، پائی پائی پائی. تو یہاں پر یہ بھائیوں کا لفظ جو ہے وہ کہیں اور سے نہیں آیا، بلکہ خدا کے جو لوگ تھے، رسول تھے، انہیں پہلی دفعہ لوگوں نے جو ہے وہ بھائیوں کہا. تو یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آگے پھر کیا پطرس نے کیا کہتا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا، اب یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ روح القدس ہم اپنی زندگی میں ریسیو کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں میرے عزیزو، روح القدس کی قدرت کو نہ ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا اور عمل ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم روح القدس لے سکتے ہیں. ہم نے کلام کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام، خدا کی تعلیم، خدا کی باتیں کیا ہیں. تو وہ یہ ہیں، پطرس نے ان سے کہا جو انہوں نے یسوع سے سیکھا، تو کہا توبہ کرو نمبر 1، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، یعنی توبہ کرنی ہے، سیکنڈ نمبر پر گناہ چھوڑنے ہیں، اور پھر کیا ہے، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں. تیسری بات ہے بپتسمہ، یعنی بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ غوطہ لینا، پانی میں استباغ کرنا. بپتسمہ اس کو کہتے ہیں، یعنی پانی میں چلے جانا، ڈوبنا، اور اس کا مطلب ہے بپتسمہ. اور اس کو ایک اور بھی لفظ ہم کہہ سکتے ہیں نئی پیدائش کا تجربہ بھی. یعنی یہ جب بپتسمہ ہم لیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہم پہلی انسانیت کو چھوڑے ہیں اور دوسری نئی پیدائش جو ہے اس میں اب ہم زندگی گزاریں گے. یعنی پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کو جو ہم کرتے ہیں چھوڑنا ہے، پرانی زندگی کو چھوڑنا ہے، اور پھر بپتسمہ. یہ تین چیزیں جب ہم کرتے ہیں یا کریں تو پھر آگے کیا لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. کتنا بڑا یہ اجر ہے، کتنا بڑا یہ ریوارڈ ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے، یعنی روح القدس ہمیں مل جاتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں، ایک وہ روح ہے جو آلریڈی ہماری زندگی میں ہے، جس کے ذریعہ سے ہم زندہ رہتے ہیں. لیکن یہ جو روح القدس ہے، یعنی خدا کی قدرت، خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے حقیقی معنوں میں، تو پھر ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، جیسے پطرس پہلے جیسا نہ رہا، جو پہلے 3 دفعہ انکار کرتا ہے اب وہی پریچ کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، دلیر ہو گیا ہے، اور اس کے کلام سنانے سے 3000 لوگ بچ گئے. تو روح القدس کی قدرت ہماری زندگیوں میں تب آتی ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے. تو روح القدس کیا ہوتا ہے، ہمیں انعام میں مل جاتا ہے. اب یہ کن کو کون لوگ لے سکتے ہیں؟ کیا کوئی پاسٹر ہی صرف لے سکتا ہے؟ کیا کوئی مسیحی ہی صرف لے سکتا ہے؟ کسی اسپیسیفک گروہ کے لیے، کمیونٹی کے لیے ہے یہ؟ نہیں، ایسا نہیں. کلام مقدس میں میرے عزیزو لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اس کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ کسی ظاہری شکل و صورت پر نہیں جاتا کہ کوئی کالا ہے یا چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، یا وہ کوئی فارنر ہے، گورا ہے، یا ایشین ہے، یا افریقن ہے، یا آسٹریلین ہے. نہیں، ایسی کوئی بھی بات ہمیں کلام مقدس میں دیکھنے میں نہیں ملتی، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے کہ یہ وعدہ تم، اب دیکھیں پہلے نمبر پر اسرائیلیوں کو کہا جو کلام سن رہے تھے،
اور پھر آگے کیا، اور تمہاری اولاد یعنی تم سے جو اولاد پیدا ہوگی ان کے لیے ہے، یعنی وہ روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یعنی جو کوئی یسوع کو قبول کرے گا، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، روح القدس اسے مل جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو غیر اقوام کے لیے ہے، ایسی بات نہیں، یہاں پر لکھا ہے دور کے لوگوں کے لیے بھی، اور جو گھر کے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسرائیل میں یسوع آیا، اسرائیلی لوگوں نے قبول کیا، تو انہیں کہا گیا کہ یہ بپتسمہ تم نے لینا ہے، گناہ چھوڑنے ہیں، توبہ کرنی ہے، اور پھر آگے تمہاری اولاد سے بھی ہے، یعنی مسیحیوں سے بھی جو آگے بے شک بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پرسنلی یسوع کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں اور اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑیں، تو انہیں روح القدس مل جاتا ہے۔ روح القدس میرے عزیزو آج جو دور ہے اس میں بڑی قوت اور قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ اینڈ ٹائم ہے، سو بڑا ضروری ہے کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ جب یہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اندھے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو یہ ساری جو قدرت ہے یہ روح القدس کی قدرت ہے۔ اور اگر آپ کلام مقدس کو پڑھنے والے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بغور، تو لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور آپ بڑا فیمس یہ حوالہ بھی آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، یوحنا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، متی کی انجیل میں، سٹارٹنگ میں پہلے ابواب میں، کہ روح القدس ہی کی قدرت سے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو روح القدس جو ہے وہ امپاسبل کام جو ہے وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بدلے، آپ کا معاشرہ، کمیونٹی بدلے، جہاں کہیں بھی ہیں آپ کا ملک جو ہے وہ بدلے، تو روح القدس کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اور روح القدس کی حضوری جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک نیا جوش، جذبہ، ریوائول آ جاتا ہے، جیسے پطرس کی زندگی میں آیا۔ گو کہ وہ فقیوں، فریسیوں یا شرع کے عالموں سے کم تر تھا سماجی طور پر، اور ایجوکیشنل کسی بھی طرح سے وہ ان سے میچ نہیں تھی اس کی لائف کرتی، لیکن جب وہ بولا روح القدس کی قدرت سے تو 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، اور پھر جو ہے ایک بڑا ریوائول آیا۔ اور آج دیکھیں کہ روح القدس کی وہی قدرت جو ہے آج بھی زندگیوں میں کام کر رہی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں، مسیح کو فالوور کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ ہمیشہ روح القدس کے جو ہے وہ طلبگار رہیں، روح القدس کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں مانگیں۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ فریلی ہے، کسی بھی جو ہے وہ خاص کمیونٹی معاشرے کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اور جو بھی اپنی پرانی زندگی کو چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے اور نئی زندگی میں چلنا شروع کر دیتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، روح القدس سے انعام میں مل جاتا ہے۔ سو آج کا کلام آپ نے سنا ہے تو میرے عزیزو اپنی پرانی لائف کو چھوڑیں، نئی زندگی گزارنا شروع کریں، یسوع کو فالو کریں۔ جب یسوع آپ کی زندگی میں آ جائے گا، حالات جو ہے وہ یکسر بدل جائیں گے۔ آپ کم پڑھے لکھے ہیں یا آپ کی جو عقل ہے وہ کم ہے، تو خدا آپ کو جو ہے وہ اتم درجوں پر لے جائے گا، آپ کو بڑھائے گا، آپ کو قوت دے گا، آپ کی زندگی سے ڈر، خوف، خواہ وہ روحانی ہے، جسمانی ہے، کسی بھی طرح کا ہے، ختم کر دے گا، کیونکہ پاک روح کی جو سپر نیچرل پاور ہے، قدرت ہے، جب وہ آتی ہے تو پھر حالات یکسر بدل جاتے ہیں، سڈنلی بدل جاتے ہیں۔ سو آپ روح القدس کو حاصل کیجئے، نجات آپ پائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تم نجات پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو روح القدس ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور روح القدس جب آئے گا تو آپ برکت پائیں گے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔